अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं आपका मेज़बान फरहान रज़ा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में 2 या 3 अहम मौजू ऐसे हैं जिन पर हम बात करेंगे। आज के दिन उस हवाले से खबरें बड़ी गर्म रहीं। सबसे पहले आज बात करेंगे, अभी एक ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि वज़ीर आज़म जो कि इस वक्त मौजूद हैं, नायब वज़ीर आज़म अमेरिका में, उन्होंने कल एक बयान दिया था एटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक में। वाशिंगटन में वो मौजूद थे और उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से एक बयान दिया था जिस पर काफ़ी तनकीद की गई उन पर। और उसके हवाले से सोशल मीडिया पर यह कहा गया कि जो भी मूवमेंट चली आज तक आफिया सिद्दीकी के हवाले से, उसको बिल्कुल नेगेटिव कर दिया वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब ने। तो अब उसकी जो है वो तस्दीक और उसकी थोड़ी तस्हीह की गई साबिक नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को सयाको सबाक से हट कर लिया जा रहा है। नून लीग ने अपनी हुकूमत में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस के हवाले से काफी तगदो की और उनकी रिहाई के लिए तमाम तर सफारती मुआवनत फराहम की है। आइंदा भी इस हवाले से हम कोशिशें करते रहेंगे। और ये अभी ताजा तरीन खबर आई कि उन्होंने अपने बयान के हवाले से कहा कि सयाको सबाक से हटकर मेरे बयान को पेश किया गया है। इस पर हम बात करेंगे आज। और साथ उन्होंने बानी पीटीआई के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के केसेस से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। और उन्होंने कहा कि अमरीकी थिंक टैंक एटलांटिक काउंसिल में वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मकबूल लीडर होने का मतलब ये नहीं है कि आप असला उठाएं या किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्विस हों जो कि गैर कानूनी हो। उन्होंने 9 मई की तरफ इशारा किया बेसिकली कि इमरान खान उसमें इन्वॉल्व है और अदालतें जो हैं वो इसका फैसला करेंगी। साथ ही उन्होंने भारत के हवाले से भी कहा कि भारत ने अगर जारियत की तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। जम्मू और कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने बात की कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बुनियादी तनाज़ा है उस वक्त वो जम्मू और कश्मीर के हवाले से है। और उसमें हमने देखा कि अमेरिका ने अपनी सालिसी की भी कोशिश की थी लेकिन भारत ने उस पर कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। दूसरा एक अहम मौजू जिस पर हम बात करेंगे, आज वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने सरफराज बुगटी साहब की सदारत में सिक्योरिटी के एक इजलास में शिरकत की और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ जो कार्रवाइयां की जा रही हैं इस वक्त बलूचिस्तान में, उस हवाले से उसका तफसील से जायजा लिया गया। और उसमें अमन अमान के हवाले से और सिक्योरिटी इकदाम के हवाले से उन्हें एक ब्रीफिंग दी गई और नेशनल एक्शन प्लान यानी सूबाई एक्शन प्लान पर भी जो अमल दरामद है और जो उसमें रुकावटें थी उसका भी जायजा लिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त दी जाएगी और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और सहूलतकारों का अंजाम बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा कि अब दहशतगर्दों को उन्हीं की जबान में जवाब दिया जाएगा। तो ये अहम मौजू है। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरबुलंद खान साहब और ज्ञान चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। नईम कुरैशी साहब सीनियर तजियाकार हैं, हमारे साथ आज के प्रोग्राम में ये मेहमान मौजूद होंगे। गुफ्तगू का आगाज करते हैं सरबुलंद खान साहब से जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। सरबुलंद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज एक तरफ तो हमने देखा कि बानी पीटीआई के जो बेटे हैं सलमान और कासिम वो अमेरिका में मौजूद हैं और वहां पर वो अपने एक तहरीक के लिए कोशिश कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं बानी पीटीआई के हवाले से। दूसरी जानिब हमारे नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार साहब आज मौजूद थे और बड़े अहम प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ जो हैं वो नॉन स्टेट एक्टिविटीज में मुलव्विस थे। उन पर जो मुकदमात बने हुकूमत का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, अदालतें ही उसका फैसला करेंगी। बड़ा ओपनली उन्होंने आज उस प्लेटफॉर्म पे कहा। तो आपको क्या लगता है या क्या कहेंगे कि वाकई बानी पीटीआई पर जो मुकदमात है उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है और वो मुलव्विस हैं? 9 मई की तरफ उन्होंने इशारा किया तो जो माहौल बना उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहले तो ये कह रहे थे कि हम लोग 9 मई में आएंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे और इसको वो करेंगे, जो भी मुकदमात है उनका फैसला अदालतें करेंगी। और एक तरफ ये कह रहे हैं कि अगर खान साहब के बेटे आएंगे तो हम गिरफ्तार करेंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि खान साहब को जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया। और ये हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है। इमरान खान
چونکہ پاکستان کے نہیں پر دنیا کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں. 8 فروری کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو کروڑوں ووٹ پڑے اور ہر حلقے سے 80% سے زیادہ ووٹ عمران خان کو پڑا, تحریک انصاف کو پڑا. اور اسی وجہ سے خان صاحب جو ہیں وہ آج جیل میں بھی ہیں کہ اتنے پاپولر لیڈر کو کوئی برداشت نہیں کر رہا. پاکستان پیپلز پارٹی, نواز شریف, ANP, مولانا صاحب, MKM, یہ ساری جماعتیں مل کے صرف ایک پارٹی کے خلاف, ایک جماعت کے خلاف کھڑی ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ان سب کی سیاست کو انہوں نے ختم کر لیا ہے. قوم پرستی کی سیاست کو بھی ختم کیا, اور جو معاشی اور انسانی دہشت گردی ہوتی تھی اس کو بھی ختم کیا. اس وقت پوری قوم ایک لیڈر پر متفق ہے. یہ بہت بڑا پاکستان کے لیے پہلی دفعہ بہت فیڈریشن کی اور بہت فائدے کی علامت ہے. بہت پاکستان کے لیے اہم مومنٹ ہے یہ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید جو ہے, ایک دور ایسا آیا تھا کہ اس پر تمام پاکستان متفق ہو گئی تھی. ذوالفقار علی بھٹو کا نام لے لیں. دیکھیں, اور آج 50 سال بعد ہم عدالتی فیصلے کے ذریعے اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں قراردادیں پاس کر کے ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بہت برا ہوا, ان کا عدالتی قتل ہوا. صحیح. آج ہم سب کو پتا ہے عمران خان ایک ناحق قید میں پابند سلاسل ہیں. 250 سے زیادہ مقدمات ان پر درج ہو چکے ہیں. ان میں سے ایک مقدمہ بھی ایسا نہیں ہے جو قابل گرفت ہو, جو جرم خان صاحب نے خود کیا ہو. ایک بندہ ایک وقت میں 50 جگہوں پہ موجود ہے اور وہ جلاؤ گھراؤ کر رہا ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے. ہماری جو جماعت ہے وہ بالکل نہتے جماعت ہے. ہم صرف اپنے نظریاتی جنگ لڑتے ہیں اور وہ پرامن جدوجہد کے ذریعے ہی اپنے رائے کا اظہار کرتے ہوئے عوام کی طاقت سے بیلٹ کے ذریعے, یعنی کہ ہم پرچی کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کر کے اس ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. ہم ادارے جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کر کے انہوں نے اس پاکستان کے اداروں کو, معزز اداروں کو جو ہے وہ متنازع کر دیا ہے. اب ہم نہیں کہتے, تمام بار ایسوسیشن کہتے ہیں, تمام سابقہ بار ایسوسیشن کی جو صدور ہے وہ کہتے ہیں, تمام جو سابقہ بڑے ماہر قانون دان ہیں وہ سب کہتے ہیں. ایون جو لوگ جسے کہتے ہیں کہ وہ پرو پاکستان آپ کے ہیں یا جو پاکستان میں اچھی شہرت کے حامل لوگ ہیں, وہ سب کہتے ہیں, چاہے وہ نون لیگ کے ہوں چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں, کہ پاکستان کے آئین کو ہمیشہ مسخ کیا گیا ہے بوقت ضرورت LFO کی صورت میں یا دیگر اس طرح کے قانون سازی کر کے عدالتوں کو جو ہے محکوم کیا گیا ہے. صحیح. 26ویں ترمیم کے بعد 6 ججز کے خطوں کے آنا اور ججوں کو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کے ذریعے عدالتوں کو اپنی مرضی کے بنانا, یہ سب پاکستان کی تاریخ پر کے اوراق پر سیاہ دھبا بن گئی ہیں. عمران خان, ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, یاسمین راشد صاحب ہے جو کینسر کی پیشنٹ ہے, اور ان کے ساتھ جو ہے محمود الرشید صاحب ہیں, اعجاز چیمہ صاحب ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں. بہت سارے ہزاروں اسیران ہیں جنہوں نے صرف اس بات کی جرم کی سزا پا رہے ہیں کہ ایک گاڑی کے اندر اگر اندلیب صاحبہ موجود ہے اور وہ نعرے بازی کر رہی ہے, اسی احتجاج میں اس کو باعزت بری کر دیا گیا, اور اسی احتجاج میں یاسمین راشدہ صاحب کہہ رہی ہیں کہ کوئی بندہ جلاؤ گھیراؤ نہیں کرے گا. یہ چیز تو سربلند صاحب ہم نے دیکھی کہ جس چیز سے اس وقت جو ہے وہ پریس کانفرنسز کی ہیں, آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. یہ چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں. گیان چند صاحب کیا کہیں گے آپ کہ واقعی میں جو عدالتی اس وقت کہا جا سکتا ہے, اور باقاعدہ اب تو وہاں پر بھی بات ہوئی اور باقاعدہ آج وزیر خارجہ سے یہ سوال بھی وہاں پر ہوا کہ وہاں پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے, وہاں پر جوڈیشری کو استعمال کیا جا رہا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک پورا سیٹ اپ ایسا بنایا گیا کہ اس کے بعد, کیونکہ یہ تو فیکٹ ہے جیسے ابھی سربلند صاحب نے بھی کہا کہ جن لوگوں نے اس وقت وہ احتجاج میں موجود تھے لیکن پی ٹی آئی سے لا تعلقی کی, آج انہیں کوئی نہیں پوچھ رہا, ان پر مقدمات بھی نہیں ہیں,
اور جیسے یاسمین راشد صاحبہ کی بات کی جا رہی ہے, مختلف پلیٹ فارمز پر بات کی جاتی ہے کہ وہ بزرگ ہیں, پیشنٹ ہیں, وہ موجود تھیں, انہوں نے سٹینڈ لیا تو آج انہیں بھی سزا ہوگی اور دیگر بھی اس میں شامل ہے سارے کارکن. تو کیا کہیں گے اس ساری صورتحال پر؟ دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ جی اگر کوئی ملوث تھے ان کو چھوڑا گیا ہے تو یہ ایک پٹیشن ڈالنے, ان کے پاس تو بڑی اچھی ایک ٹیم ہے وکلا کی کہ بھئی ان کو کیسے چھوڑا جا رہا ہے, ہم جو ملوث نہیں ہے ان کو پکڑا جا رہا ہے, یہ ملوث ہیں. دیکھیں قائد اعظم ہاؤس پہ حملہ تو ہوا نا, باقی فوجی تنصیبات پہ 3-4-5 جگہوں پہ انہوں نے حملہ تو کیا نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہاں کون لوگ تھے وہ تو ایک فوٹیجز بتا رہے ہیں, ان کا وائسز جو ہیں کہ جو ڈائریکشنز دے رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں. ایک ویل آرگنائز اگر یہ ہے, کہتے ہیں کہ ہم سب عمران خان کے فالوور ہیں, تو عمران خان نے ہی ڈائریکشن دیے نا. تو لیکن میں اس پہ آتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ ان کو پھانسی نہیں ہوا ہے, بھٹو سے کمپیئر تب بنتا جب ان کے کو کر کے ایک مارشل آ جاتی, ایک ڈکٹیٹر آ جاتا. وہ ججز جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں کہ بھئی ہم سے کس قسم کا پریشر تھا. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اگر کورٹ سمجھتی ہیں بے گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دیں. ہم کسی کبھی بھی اس حق میں نہیں رہیں گے کہ جس طرح جو فیکٹ جو ذوالفقار علی کا بنا وہ کسی اور کا بنے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے بڑا گناہ نہیں کیا, چھوٹا کیا, جو بھی کیا وہ کیا تو ہے نا, یا تو آپ بیٹھ کر یہ بیانات تو دینا اچھی بات ہے کہ بھئی آپ اپنے ڈیفینس میں ایک نیریٹو بنانا چاہ رہے ہیں, صحیح. لیکن یہ انسیڈنٹ ہوا اور اس انسیڈنٹ کی ویڈیوز موجود ہیں, آڈیوز موجود ہیں, اور کچھ لوگوں نے تو جو ڈائریکشن دے رہے تھے جس میں یاسمین راشد صاحبہ تھی, ہمیں ان کی بزرگ ہونے پہ بہت ان سے ہمدردی ہے, ان کے کینسر پیشنٹ ہونے کی وجہ سے ان سے بہت ہمدردی ہے. لیکن کوئی کینسر پیشنٹ ہو, عمر رسیدہ ہو, تو کوئی کرائم کرنا کرے اور اس کو کورس نہ پکڑے, یہ بھی تو ناانصافی ہوگی. تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں وہ تو مسئلے جا چکے. آپ لوگوں کا کون سا گناہ باقی پولیٹیکل پارٹیز نے کیا ہے؟ آپ وہ روٹھے صنم ہیں کہ کسی سے بات نہیں کرنے. پولیٹیکل لوگ ہیں, پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی آپ کو پسند نہیں ہے. آپ کا لیڈر عمران خان جب اقتدار میں تھا تو بھی کہتا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, ابھی بھی جب موقع ملتا ہے تو کہتا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. یہ کون سا ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ ہے؟ یہ ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ پہ آئیں جمہوری طریقے سے کوئی بھی احتجاج کریں, کچھ چیزیں کریں تو ان کو کوئی نہیں روکے گا, اور اس کا ٹائم پہ روکا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. نعیم قریشی, میں دوبارہ گیان چند صاحب آپ کی طرف آؤں گا. نعیم قریشی صاحب, اب یہ بڑا کلیئر ورژن ہے. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا ہے, ملکی حالات اگر آپ دیکھیں, کے پی کے حالات دیکھیں, بلوچستان میں دہشت گردی ہے. ایک تو ملک کے اندر یہ ہماری سچویشن ہے, سیاسی عدم استحکام کی سی صورتحال ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے بڑے بولڈ قسم کے بیانات دے رہے ہیں, اور ایون جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے حوالے سے بھی بیانات دے رہے ہیں, آپریشن کے حوالے, مطلب ایک سیاسی جو عدم استحکام پاکستان میں موجود ہے. اور ساتھ ہی اب انٹرنیشنلی آج ہمارے وزیر خارجہ جب امریکہ میں ہیں, ان سے بھی یہ سوالات ہو رہے ہیں کہ بھائی آپ کے ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, اس قسم کے سوالات ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اتنی کوششوں کے باوجود بھی جو اکانومی پر بہتر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور دعوے کیے جا رہے ہیں, تو یہ کنٹرڈکشن آپ کو نظر آتی ہے کہ جب تک استحکام نہیں آئے گا سیاسی, تو کس طرح سے اکانومی بہتر ہوگی, حالات بہتر ہوں گے یا معاملات بہتر ہوں گے؟ نعیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی بالکل. اب مجھے آپ کی آواز آئی ہے, بیچ میں آواز جو انٹرپٹ ہو گئی تھی. میں نے آپ کا سوال سن لیا ہے. جی نعیم قریشی صاحب. دیکھیے, بہت شکریہ جناب. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو بیان ہے اور اس کے بعد اس بیان کی جو وضاحت ہے وہ بڑی, یہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہر وقت نعیم قریشی صاحب کی آواز نہیں آ رہی. نعیم قریشی صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ 15 سال کا بیانیہ ہے وہ تباہ کر دیا بڑے اطمینان سے, یہ کہہ کر کہ جی وہ ٹرائل جو ہے فیئر ہے. عافیہ صدیقی کا محض عمران صاحب
کے ساتھ جو کچھ بھی ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. تو اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے. جو ڈیمیج ہونا تھا پاکستانی قوم کے بیانیوں کو اٹ از آلریڈی ڈن. ڈیمیج ہیز آلریڈی بین ڈن. اب وہ جتنی بھی اپنے بیان کی تردید کرتے رہے کہ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے وہ نہیں کہا، وہ بالکل سامنے. اور پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے ایک ماحول پایا جاتا ہے، تو سارے لوگ ان کی بات کو غلط نہیں سمجھ رہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ حکومت کی منافقت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ کابینہ کو باقاعدہ توہین عدالت کا نوٹس اس لیے دیا گیا ہے کہ حکومت عافیہ صدیقی کے مقدمے میں جو امریکہ میں ہے اس میں فریق ہی نہیں ہے. اور فریق نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان سے جواب طلب کیا تھا، جس کا جواب انہوں نے تحریری طور پہ دیا ہی نہیں، اور جس کے نتیجے میں انہیں توہین عدالت کا نوٹس مل چکا. یعنی حکومت پاکستان اس مقدمے میں فریق ہے ہی نہیں. بالکل. اور اس کے بعد یہ کہیں کہ جی ہم نے بڑی کوششیں کی ہیں. نواز شریف صاحب بھی عافیہ صدیقی کی والدہ کے پاس گئے تھے، ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں کروں گا. شہباز شریف صاحب تو کل ان کی بہن فوزیہ بالکل صدیقی کل سے ملاقات ہوئی ہے. یقین دلا رہے تھے. بالکل. لیکن ہمیں ان کی حقیقت، اور یہ تو دیکھیے جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی اس وقت بھی اسحاق ڈار صاحب نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری ٹاپ پریورٹی ہے عافیہ صدیقی کو لانا. لیکن عمل میں انہوں نے کیا کیا ہے وہ آج ہمیں ثابت ہو گیا. عمران خان کے مقدمے سے اس کو نتھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ تو ایک علیحدہ گفتگو کرتے، اس میں عافیہ صدیقی کے حوالے سے کوئی نقطہ اٹھاتے، کسی حد تک تو آپ کہتے کہ بھائی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. 15 سال سے ہماری قوم یہ بیانیہ لے کے چل رہی ہے کہ اس کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا اور ایک بہت بھیانک اس کو سزا دی گئی. لیکن آپ جو ہے وہاں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں محض اس لیے کہ عمران خان کے جو جھوٹے مقدمے ہیں ان کو آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے. اور یہ سارے اسٹیریوٹائپ بیانات ہیں کہ دیکھیے یہ عدالتی معاملہ ہے، حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا ان کی عمران صاحب کی ملاقاتیں جو خاندان والوں سے نہیں ہو رہی، کیا یہ بھی عدالت کا کام ہے؟ یہ تو حکومت کا کام ہے جس کی سپرویژن میں اڈیالہ جیل ہے. 5 مہینے وہاں ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک عجیب و غریب ماحول ہے کہ ہر بات کو جھوٹ کی بنیاد پہ چلانے کی کوشش کی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 9 مئی کے فیصلوں کی آپ نے بات کی، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ 9 مئی کے مقدموں کی کیا حقیقت ہے. میں تو گیان چند صاحب پہ بڑا حیران ہوں. مجھے معلوم نہیں تھا کہ گیان چند صاحب سے میری ملاقات نہیں ہے، لیکن بڑے ہی بیچارے معصوم انسان ہیں. بہت ہی معصومانہ گفتگو کی ہے انہوں نے کہ دیکھیے صاحب یہ تو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی مسلم لیگ کے ساتھ برابر کی شریک ہے اس سارے پروسیس کو ختم کرنے میں، ملک سے جمہوریت کو ختم کرنے میں، ملک میں آئین ختم کرنے میں، ملک میں عدلیہ کو ختم کرنے میں، 15 نمبر کے جج کو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنانے میں. مطلب یہ ہے کہ اور 26ویں آئینی ترمیم میں بڑا وائٹل رول ادا کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی تھی. اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہی عدلیہ ختم ہوئی، جس میں پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ تھریٹ بھی کیا تھا کہ وہ بائی فورس کروا لیں گے، اور دس از ایگزیکٹلی واٹ دے ڈیڈ. آپ جانتے ہیں کہ کس طرح اراکین سینٹ اور اراکین قومی اسمبلی کو لایا گیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام کو تو چھوڑیے. ابھی آپ ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ جی چیف منسٹر بلوچستان اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. آپ خود بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک اینکر کی حیثیت سے آپ روز پروگرام کرتے ہیں، کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ لگے بندے اسٹیریوٹائپ بیانات ہیں کہ جی ہم ان کو موقع نہیں دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن ہر 20 دن بعد، ہر مہینے کے بعد جو ہے بلوچستان میں کوئی نہ کوئی اندوناک حادثہ ہو جاتا ہے جس میں پاکستانیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے. کیا یہی وزیر داخلہ نہیں تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ دہشت گرد ایک ایس ایچ او کی مار ہے؟ مطلب پاکستانی قوم بس صرف اس قسم کے اسٹیریوٹائپ بیانات کے لیے رہ گئی ہے. بلوچستان میں حکومت کی حکمت عملی ہے، وزیر داخلہ کیا فرماتے ہیں، ان کی عملداری پہ کتنی گرپ ہے، بلوچستان میں ان کی کتنی گرپ ہے حکومت کی، کچھ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو عجیب و غریب صورتحال ہے. اور اس میں پھر ایسے لوگ
بات یہ ہے کہ وزارت خارجہ بڑا نازک جو ہے وزارت ہوتی ہے، اس میں بہت منجھے ہوئے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے تو اسحاق ڈار صاحب کی اس صلاحیت پر بھی شک ہے کہ کیا وہ وزیر خارجہ بننے کے لائق ہیں، کہ وہ جس قسم کی نازک معاملات میں کیا. پورا 15 سال کا بیانیہ اکتوبر 2010 میں جو ہے انہیں سزا سنائی گئی تھی عافیہ صدیقی کو. آج ہم 2025 میں بیٹھے ہیں، 15 سال سے جو بات ہم کر رہے تھے اس کو تباہ کر دیا اسحاق ڈار صاحب. بالکل. اچھا سربلند صاحب، واقعی میں پاکستان کے بیانیے کو اب ڈیمیج ہوا، ایک تو اس پر وضاحت کریں، دوسرا ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی جیسے نعیم قریشی صاحب بڑی ڈیٹیل میں بتا رہے تھے اور بات کر رہے تھے کہ بلوچستان میں ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، اجلاس بلائے جاتے ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ وہاں کے ایکٹیو ہیں کافی، وزیر داخلہ وہاں پر، لیکن اس کے باوجود یہ چیز کنٹرول نہیں ہو رہی. اگر فتنہ ہندوستان وہاں پر موجود ہے تو وہ اس طرح سے پروپیگیٹ کیوں نہیں کیا جا رہا پوری دنیا کے سامنے جیسے ہونا چاہیے؟ پلوام میں ابھی ایک واقعہ ہوتا ہے پہلگام میں، تو پوری دنیا میں انڈیا پروپیگیٹ کرتا ہے اور جھوٹ پروپیگیٹ کرتا ہے کہ پاکستان پر الزامات لگائے کہ پاکستان ذمہ دار ہے، حالانکہ پاکستان نے بھرپور اس کا جواب دیا. لیکن ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اس طریقے سے پوری دنیا کے سامنے پروپیگیٹ نہیں کیا جاتا. دیکھیں، میں تو سب سے پہلے قریشی صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ جی. پاکستان کا یہ بیانیہ تھا کہ جو ہماری بہن عافیہ صدیقی جسے ناحق جیل میں ڈالا گیا ہے، اور اس پر آج انہوں نے جسٹیفیکیشن دی ہے کہ جو آپ لوگوں نے یہ جو کیا ہے اور جس طریقے سے اسے ٹرائل کا حق دیا اور سزا جو سنائی ہے، بالکل ٹھیک کیا ہے. اور یہ صرف اور صرف عمران خان کے کیس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ایک قسم کا یہ بات ان کو یہ پاور کرائی جا رہی کہ آپ نے بھی ٹرائل کر کے ایک ناحق، ایک بے گناہ ایک خاتون کو جس سے امریکہ ڈر گیا تھا اس کو سزا دی ہے. اور ہم نے بھی ایک بندہ جو پرامن تحریک اور پرامن جدوجہد پہ یقین رکھتا تھا، جس نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا، جس نے نمل یونیورسٹی بنائی، جس نے پاکستان بھر میں سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہونے کا ان کو ثبوت دیا، اب اس کو سزا دینے کے لیے یہ عافیہ صدیقی کی سزا کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے جو آپ نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک ہے. اور یہ سب سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کا آج تاریخ میں سب سے سیاہ اور شرمناک دن ہے. شرمناک دن اس وجہ سے ہے کہ ہماری جو بیٹی بہن تھی جس کے لیے نواز شریف صاحب نے بھی، میں نے کئی تقاریر میں سنی اور یہ نون لیگ بھی اپنی بیانیہ میں یہ شامل کرتی رہی ہے، اور پیپلز پارٹی نے بھی کہیں نہ کہیں، یا دیگر جتنی بھی پارٹیز ہے، کوئی پارٹی ایسی نہیں تھی بشمول تحریک انصاف کے سب پہ ایگری تھے ہم. لیکن یہ آج ہم نے اپنی اس بیانیہ کو دفن کر دیا جو ہمارا قومی بیانیہ تھا کہ عافیہ ہماری قوم کی بیٹی تھی، اور اسے ناجائز طریقے سے جو ہے پابند سلاسل کر دیا. امریکہ نے اپنی چودراہٹ اور بدماشی دکھائی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ سب سے ابھی جو آپ نے تحریک کی بات کی ہے، 5 اگست کے لیے پاکستان بھر میں ایک بڑی زبردست مومنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی ایک کڑی کل سلمان اکرم راجہ صاحب اسلام آباد سے تشریف لے کر آئے ہیں سندھ میں، اور کل ہم نے کراچی سے ایک ریلی کی صورت میں انہیں حیدرآباد پہنچایا، اور حیدرآباد میں بہت بڑا پاور شو ہوا، جلسہ ہوا، اور اس کے بعد ہم جھٹو گئے. جھٹو میں بھی آج بڑا زبردست جلسہ ہوا. علیم عادل شیخ صاحب ہماری سندھ کی قیادت کر رہے ہیں، اور ہماری کراچی کی قیادت اور ہماری پوری جو لوگ ہیں وہ متحرک ہیں، ایک سیاسی پرامن تحریک چلا رہے ہیں، عوام سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، اور عوام کا زبردست پذیرائی اور زبردست جوش و خروش ہے کہ 5 اگست کو ہم بہت بڑا ایک پروٹیسٹ کریں گے، اور عمران خان کی رہائی اور آزادی کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی آواز اٹھائیں گے. سربلند صاحب یہ بتائیے کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے پاکستان آئیں گے، کیونکہ آج کی خبر یہ بھی تھی کہ ان کی والدہ جمائمہ صاحبہ نے انہیں واپس لندن بلایا ہے، شاید ڈائریکٹ پاکستان نہیں آ رہے، اس حوالے سے وضاحت کیجیے گا. دیکھیں، ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس میں تو انہوں نے آنے کا ہی کہا ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے. اب وہ تاریخ ہو سکتا ہے وہ پہلے آ جائیں یا کچھ دن بعد آ جائیں، یا جو بھی ایک دن ہم وہ خود طے کریں گے اور وہ جیسے بہتر سمجھتے ہیں. لیکن وہ بطور بیٹے
अपने वालिद साहब की रिहाई के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने भी इस हवाले से बड़ी सख्त स्ट्रेटजी अपनाई हुई है और बड़ी चीजें, मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं कि हो सकता है उन्हें गिरफ्तार किया जाए, हो सकता है उन्हें तहरीक में शामिल होने के लिए या एहतजाज में शामिल ना होने दिया जाए क्योंकि यहाँ के वो शहरी नहीं है। तो इस किस्म की खबरें हैं। गयान चंद साहब, आपके पास इस हवाले से क्या खबर है? ज़ाहिर है आप भी हुकूमत के एलाइज हैं और आपकी पार्टी के जो गवर्नर केपी के हैं फैसल करीम कुंडी साहब, वो बड़े एक्टिव हैं केपी गवर्नमेंट के खिलाफ और इस सारे बयानियों को बड़े मजबूती से आगे लेकर चल रहे हैं। साथ थोड़ी सी ये भी वजाहत कीजिएगा कि आपकी जो एलाइज हैं वजीर खारिजा, आपकी सपोर्ट और जाहिर है वो बैठे हुए हैं, अगर वो चेयर कर रहे हैं एक पोर्टफोलियो तो वहां पर आफिया सिद्दीकी का, आपकी भी गवर्नमेंट रही 2013 तक, तो आपने भी सपोर्ट किया। 2010 में जब सजा सुनाई गई थी तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बड़ा एहतजाज किया था कि ये बहुत गलत किस्म का डिसीजन जो है वो लिया गया है अमेरिकन की जानिब से और विक्टिम बनाया गया। तो अब उन्होंने ये बयानिया देकर ये पूरा जो पाकिस्तान का एक स्टेटमेंट या पाकिस्तान की एक आइडियोलॉजी थी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से उसे चेंज किया। अभी उन्हें जरूरत भी पड़ी कि उन्होंने अपने बयान को की तस्हीह की, लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये एक डैमेज हो सकता है पाकिस्तान के बयानिए में? ज्ञान चंद, देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने इसाक़दार का इत्तेफाक से कोई बयान सुना नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की सिटीजन हैं, पाकिस्तान की बेटी हैं, तो उनके खिलाफ के कोई भी चार्जेस हैं तो किसी और को राइट नहीं है। ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, उनको रिहा नहीं करवा सकती है। ये भी अफसोसनाक बात है। ये पीटीआई वालों की गवर्नमेंट भी 2-3 साल थी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, बल्कि उनके तो ट्रंप से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और ये उम्मीदें लगाए बैठे थे कि भाई ट्रंप आएगा तो इमरान खान को डायरेक्ट जो है वो ऑर्डर करेगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिहा कराएगा, तो वो भी नहीं करवा सके थे जिनके इतने अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन ये हमारी पॉलिटिकल डिस्कशन अपनी जगह पे, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ इंसाफ होना ये हमारी तरजीह है और पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ रहेगा। हमारे कुरैशी साहब ने बड़े ढाई से कह दिया कि भाई 9th में किसी का कोई कसूर नहीं है, बेगुनाह उनको पकड़ा गया है। मैं तो ये पूछूंगा कि एक मासूमाना सवाल दोबारा पूछता हूँ कि क्या ये वाक़ात हुए ही नहीं थे? ये सब कोई ड्रामा या कोई फिल्म चल रही है? ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी बड़े रवानी से बोल करके पीपल्स पार्टी ने डेमोक्रेसी का तबाही किया। आज जो डेमोक्रेसी चल रही है किसकी वजह से चल रही है? ये पीपल्स पार्टी की कुर्बानी की वजह से चल रही है। अगर पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां ना होती तो लोगों का रिकॉर्ड लेकर आए इनके कुरैशी साहब के, बताएं कि फला जो लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये पीपल्स पार्टी की जो बाजी में कुर्बानी है उससे तो कोई दो राय नहीं है, उससे कोई इख्तलाफ ही नहीं करता। अभी कौन सा गवर्नमेंट को लाने में, गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने में जो जुडिशरी के हवाले से सवालात उठ रहे हैं और उसमें तो 26वीं आईनी तरमीम में आपका किरदार तो है, जाहिर सी बात है आपका किरदार है, तरमीम को हम ऑन करते हैं। ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा था कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करेंगे, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनी, कंसेंसस पे बना के एक बेंच बना दिया जाए, वो भी मुकम्मल तौर पे जो एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो अमेंडमेंट आई है। अगर किसी को नहीं अच्छी लगती तो वो जब अपनी नंबर्स पूरे कर लें तो उसमें अमेंडमेंट्स ला लें। और उसमें कौन सी चीज खराब हुई है? भी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के लिए एक बेंच बन गया है, उसमें अगर किसी को तकलीफ है तो वो अलग बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना काम किया है ना करेगी। बाकी इमरान खान के बच्चे आते हैं नहीं आते ये इनका इशू है, अगर आते हैं तो उनके फादर जेल में हैं, उनको मिलना उनका राइट बनता है। बाकी मामला जो जिस तरह से होंगे उसको देखा जाएगा। हमें तो हमदर्दी है इमरान खान के ये एक पॉलिटिकल लीडर हैं, हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन उनको ये अथॉरिटी नहीं मिलती है कि वो पूरे के पूरे फितनासाजी में मुलवस हो जाए। उनके घर से जो बम उछलाए जा रहे थे, पेट्रोल बम जो उछलाए जा रहे थे पुलिस पे, क्या वो भी लीगलाइज था? वो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा है। वो जो हमले आर्मी के इंस्टॉलमेंट्स में ये भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। वो बिल्कुल मासूम है, उनके बेगुनाह है। कौन सा केस है जो पॉलिटिकल मोटिवेशन में बनाया गया है?
मैं तो ठीक है, समझता मैं नहीं दोबारा से आपकी तरफ आता हूं ज्ञान चंद साहब। अच्छा, नईम कुरैशी साहब, अभी ज्ञान चंद साहब ने भी बड़े वाजे किए, उन्होंने कहा कि भाई 26वीं आईनी तरमीम हमारे हिस्सा, हमने तो बाकायदा प्लान किया हुआ था, हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा था ये, अगर हमने जमहूरी तरीके से कुछ किया है तो इसमें सिस्टम को क्या 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 इसमें बुराई है? उन्होंने तो इस चीज को उन्होंने कहा हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। तो आपको लगता है कि ये जो जुडिशरी की पूरी शक्ल चेंज की गई, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो का हिस्सा हो सकता है? क्या ये पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या कोई और पार्टी, वो ये चाहेगी कि पूरे जुडिशरी के एक सिस्टम को यानी जिस जज पे थोड़ा डाउट भी होता है फिर उसे चेंज कर दिया जाता है? तो ये जो सारा माहौल क्रिएट किया गया, एक सारी काट छाट की गई है जुडिशरी में, इसे कैसा देखते हैं, क्या रिस्पॉन्स करेंगे नईम कुरैशी साहब? जी देखिए, ज्ञानचंद साहब ने जो कुछ भी कहा, मैं फिर वही कहूंगा कि बड़ी मासूमियत से वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि साहब देखिए, हमने तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये किया है। बात यह है कि अगर अराकीन कौमी असम्बली को अगवा करके असम्बली में पहुंचाना भी जमहूरियत का हिस्सा है। क्या अख्तर मैंगल साहब की पार्टी के सेनेटर्स को सेनेट में किस तरह लाया गया था, क्या याद नहीं है? क्या पीटीआई के अरकान को किस तरह अगवा करके लाया गया, क्या याद नहीं है? क्या फिर बार बार हम याद दिलाएं? और इसमें सारा पीपल्स पार्टी पूरी तरह से शरीक थी इस सारे मामले में। दूसरी बात ये कि आपने आईनी कोर्ट का कहा कि जी हमने बनाना था। सवाल यह है कि ये तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था, 18 साल के बाद अपनी जरूरत के तहत याद आया। क्या ये भी उसमें लिखा हुआ था कि 15वें नंबर के जज को एक जगह से लाके दूसरी जगह लाके असल जज को हटा देना है, सीनियर तरीन जज को हटाना है और 15वें नंबर के जज को चीफ जस्टिस लगाना है? और वो चीफ जस्टिस वो है जो इमरान साहब की सजा के खिलाफ पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि 7 महीने से उनकी दरखास्त पड़ी है और वो सुन नहीं रहे, इसीलिए इन्हें ऐसा चीफ जस्टिस चाहिए था। अब बात यह है कि सिर्फ ये कह देना कि जी जिस तरह इसहाक डार साहब वहां बैठ के कह रहे हैं कि जी ये अदालतों का हमारा काम नहीं है। अगर आपको 9 मई के मामले में बहुत परेशानी है और आप समझते हैं कि ऐसा वाकई हुआ, तो सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, कौन सी अदालत में सीसीटीवी फुटेज जो है पेश की गई थी? क्या पूरे पाकिस्तान में जो है कहीं सीसीटीवी फुटेज जो है नहीं मिल सकी? क्या इन्हें अदालतों की प्रोसीडिंग पता है? क्या इन्हें मालूम है कि किस किस गवाह ने क्या क्या बातें की हैं? क्या डॉक्टर्स ने ये नहीं कहा कि हमने गलत रिपोर्ट बनाई है? क्या एक आदमी ने खाना काबा से बैठ के ये नहीं कहा कि मैं गवाही नहीं दूंगा? क्या बहुत सारे गवाह गायब नहीं हो गए? और जिस तरह की 10-10 साल की सजाएं दी गई हैं, क्या इन्हें याद नहीं है कि जनरल ज़िया-उल हक के जमाने में पीपल्स पार्टी के कारकुनों के साथ क्या हुआ? आज अभी इनको 40-45 साल के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा तो गलत नजर आई है, लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है जिस तरह से, क्या इद्दत का केस जो है वो सही था? राना सनाउल्लाह साहब कई मरतबा ये कह चुके हैं कि ये गलत सजाएं दी गई हैं, इद्दत के केस से हमें बहुत नुकसान पहुंचा है। क्या ये सब बातें उन्होंने नहीं कही हैं? क्या ये तोशा खाना के सारे जाली मुकदमात नहीं है? आज भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 99 से लेके आज तक कितने तोहफे नवाज शरीफ साहब ले गए, जरदारी साहब गाड़ियां ले गए। क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा चला है तोशा खाने का? क्या कुछ हो रहा है? ये बिल्कुल डमी आपने जो है वो अदालतें बनाई हुई हैं, कोई केस नहीं लगाते। इस आईनी कोर्ट ने आज तक क्या किया है? आप तो कह रहे थे कि जी 60,000 केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, क्या वो खत्म हो गए? इस मौजूदा आईनी बेंच ने कोई फैसला दिया है? आप बताएं कितने केस निपटाए इस आईनी बेंच ने? इनसे पूछिएगा कि अगले प्रोग्राम में ये पूछ के आए कि कितने फैसले किए हैं इस आईनी बेंच ने जो आपने बनाए। ये आईनी बेंच आपने एक सियासी जमात को दीवार से लगाने के लिए किया है। ये जुडिशियल कमीशन की जो कंपोजिशन है, आप देखें कि उसमें जजेस कम है, सरकारी लोग ज्यादा बैठे हुए हैं। तो बात यह है कि आप इस मुल्क के अवाम के साथ आपने जो कुछ किया, आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो फरमा रहे थे जी हमने आइन बनाया 1973 में, बेशक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मेहनत के नतीजे में ये आइन बना, वो उनकी सियासी सलाहियतें जो सबको इकट्ठा कर ये आइन बनाया, और ये आइन बनना दोबारा बहुत मुश्किल है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा इस आइन का हुलिया बिगाड़ा है। पीपल्स पार्टी आज की वो पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नहीं है। इस पार्टी ने जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा है। ये बेनजीर भुट्टो साहब की पार्टी अब नहीं रही है, अब इसमें जमहूरी मामलात नहीं रहे हैं, अब ये जमहूरियत के दाई नहीं रहे हैं। आज ये नवाज शरीफ साहब के साथ मिलके एक ऐसी हुकूमत बना रहे हैं जिसमें इनकी कोई हैसियत नहीं
نہیں ہے, وزیر اعظم کو کوئی اختیار نہیں ہے. یہ آپ دیکھ لیں, تاجروں کے ساتھ میٹنگ ہوئی, اس میں نہ وزیر تجارت تھا, نہ وزیر خزانہ تھا, نہ وزیر اعظم تھے, کوئی بھی نہیں تھے. انہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے, لیکن انہیں صرف اقتدار چاہیے. صحیح اس لیے صحیح. یہ سب باتیں ہمارا ٹائم مختصر ہے, ہمارا ٹائم مختصر ہے. نعیم قریشی صاحب, میں سربلند صاحب سے کی طرف جاؤں گا. سربلند صاحب, اب یہ بتائیے, آپ نے جیسے ذکر کیا کہ 5 اگست سے تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے, لیکن جو KPK کے حالات ہیں کوئی زیادہ سٹیبل نہیں ہیں. وہاں پر جو دہشت گردی کو لے کر معاملات ہیں, سیاسی عدم استحکام وہاں پر موجود ہے, اور وزیر اعلیٰ KPK کافی وہاں پر ایک ریشنل بیانیے کو لے کر آگے نہیں چل رہے. وہ بھی ظاہر ہے وفاق کے ساتھ بڑی ان کی ایک کشیدگی سی نظر آتی ہے, اور جو ماحول ہے کوئی زیادہ سازگار نہیں ہے. تو یہ PTI کے لیے ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایک سیاسی ڈیمیج نہیں ہو سکتا اگر دوسری پولیٹیکل پارٹی آپ کا ساتھ نہیں دیتی ہیں, کیونکہ یہ بھی اعلانیہ سامنے آیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ آئیں, جیسے ابھی APC کی گئی, اس میں JUI نہیں آئی آپ کے ساتھ, پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں آئی, اور بھی کچھ جماعتیں نہیں آئیں. تو پولیٹیکل ایک انوائرمنٹ جو ہے اسے تھوڑا سا کول رکھنا یا سٹیبل رکھنا, کیا یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے اس وقت, سربلند صاحب؟ لیکن میں نے اپنی پہلے بیانیہ میں آپ کو کہا تھا کہ اس وقت جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں, جس میں نون لیگ یا پیپلز پارٹی, مولانا صاحب, ANP, یا جتنے بھی جماعتی جو سیاسی جماعتیں ہیں, ان سب کی سیاست کو عمران خان نے دفن کر لیا تھا. اب وہ تمام پارٹیاں یکجا ہو گئی, ایک جان ہو کر مائنس عمران خان کھیل رہی ہے, مائنس PTI کھیل رہی ہے. اس سب کو پتا ہے کہ عمران خان, اور بولتے بھی ہیں کہ وہ ناحق قید میں ہیں, ان پر مقدمات جعلی ہیں, اور ان کو پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف عمران خان کی اخلاقی وہ حمایت نہیں کر رہے ہیں اور اخلاقی طور پہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں. ہماری KP میں گورنمنٹ ہے لیکن IG ہم اپنا نہیں لگا سکتے. ہماری KP میں گورنمنٹ ہے لیکن ہم کسی بھی دھڑے سے یا کسی بھی ایک اپنی پالیسی کلیئرلی ہم نہیں دے سکتے, کیونکہ جو مقتدرہ ہے, جن کی قبولیت درکار ہوتی ہے, ان کی قبولیت ہمارے لیے نہیں ہے. ایک جماعت پیپلز پارٹی یہاں سندھ میں ہے جس کے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے, بے تحاشا ہزاروں کیسز ہیں ان کی وزراء کے اوپر. آصف علی زرداری کا اومنی کیس دیکھ لیں, ایان علی کیس دیکھ لیں, اور اس طریقے سے بہت سارے کیسز ہیں. ایک کاکا خیل تھے اور SBCA بلڈنگ کے, اور نواز شریف کی ایون فیلڈ ہو گئی اس کے بیٹے کی. اور آج جو شرمناک حد کر دی اسحاق ڈار صاحب نے, پاکستان کی بیٹی کا سودا کر لیا, اور پاکستان کی بیٹی کے خلاف جو اس نے بیان دیا ہے, میں اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت بھی کرتا ہوں, اور میں اپنی قوم سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ نواز شریف اور اس کے چیلوں کو ایسی عبرتناک طریقے سے 5 اگست کو نکل کے ان کو بتائیں کہ نواز شریف جو ہے وہ ملک کا سب سے کرپٹ ترین لیڈر ہے, اور اس کے ساتھ بہت شکریہ گیان چند صاحب, بہت شکریہ سربلند خان صاحب, اور بہت شکریہ نعیم قریشی صاحب. ہمارا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ناظرین, بالکل سیاسی عدم استحکام ہے, لیکن کچھ بیانات جو ہے ہمارے وزراء, چاہے وہ ایک بڑی سیٹ پر یا ایک بڑی پوزیشن, لیکن جب وہ بیان دے تو میرے خیال میں تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے کہ کیا اس سے کہیں سیاسی فائدے کے لیے پاکستان کے بیانیے کو ڈیمیج تو نہیں ہو رہا. اس بارے میں وہ سوچ لیں تو میرے خیال میں بہتر ہو سکتا ہے, کیونکہ ان تمام سیاسی جماعتوں کا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے جو بیانیہ پہلے سے موجود تھا وہ ہم سب کے سامنے ہیں, اور ایز اے پاکستانی ظاہر ہے ہم اسے کس طرح سے لیتے ہیں یا ہمارا بیانیہ کیا ہے اور ایک پاکستانی کیا سوچتا ہے, اب وہ میرے خیال میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.